على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب دوست بلند آواز سے اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سیدہ زہرا کے بابا سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ دائیں بائیں کوئی بندہ خاموش نہ بیٹھا ہو، اگر کوئی خاموش بیٹھا ہو تو اس کو اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ گلدستہ بن جائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك يا رسول الله عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تیرے آستان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ خدا کے واسطے کھول ہم پہ بھی ایک باب عطا کہ بڑی دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے، اور وہ تو دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بالخصوص اس بزم میں تشریف فرما تمام سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، قرآ حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس خوبصورت بزم میں سانسیں لینا نصیب ہو رہا ہے۔ یہ خوبصورت میلاد کمیٹی رحیم یار خان کی میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک عرصہ دراز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو اپنے محبوب کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے۔ یقیناً مجھے محترم بتا رہے تھے کہ حضور قبلہ غزالی زمان رحمت اللہ علیہ آپ یہاں تشریف فرماتے رہے اور آپ سے ہی آغاز ہوا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنے علمی مراکز ہیں وہاں علم کا لنگر حضور غزالی زمان سے ملا ہے۔ میں بالکل سیدھے سادھے لفظوں میں یہ بات عرض کر دوں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے علماء ہیں وہ سارے دریوزہ گر خانقاہ کاظمیہ کے ہیں، یا تو ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور کوئی نہ کوئی یہ سلسلہ تلمذ حضور قبلہ غزالی زمان رحمت اللہ علیہ تک ضرور پہنچتا ہے۔ اور میں یہاں دوسری بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت کی جتنی تنظیمیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں اہل سنت کے لیے کام کیا ہے،
ہر تنظیم مرہون ہے حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان. جو کچھ 4 حرف پڑھنے یا بولنے کا سلیقہ عطا ہوا ہے اسی درگاہ کا فیض ہے. اور پھر صاحبزادے ہوتے ہیں صرف اپنے باپ کی وجہ سے. گلشن غزالی زمان کو سلام عقیدت ہے کہ آج بھی جب اہل سنت پر آندھیاں آئیں یا زلزلے آئیں یا نظریاتی اعتقادی فتنے بپا ہوں تو ہر سنی اسی آستانے کی طرف دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. تو انہی کے قدموں کی برکتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں اور اللہ کرے کہ نسبتوں کی چادریں خدا کبھی میلی نہ ہونے دے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی کے تحت میں چند معروضات عرض کروں گا. آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ قبلہ مبلغ یورپ و ایشیا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب انہوں نے تشریف لانا تھا تو ان کی طبیعت سخت ناساز ہے. آج 11 بجے وہ ہاسپٹل تشریف لے گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے حکم فرمایا میں حاضر ہوں، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور میں قبلہ مفتی صاحب کے حوالے سے صرف ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ میں ان کا کفش بردار ہوں. آج کل ہمارے اہل سنت میں یہ ایک شوق اٹھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی خطابت چل گئی تو پھر بندہ اپنی تنظیم بنا لیتا ہے. ہمارے الحمدللہ جتنے خطیب ہیں اتنی تنظیمیں ہیں اور اہل سنت میں جتنے پیران طریقت ہیں اتنی تحریکیں ہیں. مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اس بندے کا نام ہے جس نے ساری زندگی سادات کے پیچھے کھڑے ہو کے گزاری ہے. سمجھی بات کہ نہیں؟ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ فلاں بندے نے تنظیم بنا لی، فلاں نے تنظیم بنائی، تو آپ کا نہیں ارادہ؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے لیے سادات کے جوتے ہی سب سے بڑی تنظیمیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ بڑا بننے سے پہلے اللہ ہم چھوٹوں کو بڑوں کے پیچھے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دے. جو قرآن مجید کی آیات آپ نے سماعت فرمائی، اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، مجھ رب کو قسم ہے سورج کی اور قسم ہے سورج کے چمکنے کی. فرمایا سورج کی قسم اور سورج کے چمکنے کی قسم. سورج کی الگ قسم، چمکنے کی الگ قسم. اللہ فرماتا ہے مجھے سورج کی بھی قسم، سورج کے چمکنے کی بھی قسم. اور فرمایا والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب چاند سورج کی تلاوت کرتا ہے. پھر سنیے، فرمایا سورج کی قسم، سورج کے چمکنے کی قسم، چاند کی قسم جب چاند سورج کی تلاوت کرتا ہے. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، مراد یہ ہے اللہ فرماتا ہے زمانے والوں مجھ بے نیاز کو اس سورج کی قسم نہیں جو آسمان کی چھاتی میں چمکا اور کائنات کے ظاہر کو چمکایا اور پھر غروب بھی ہوا. فرمایا نہیں، مجھے اس سورج کی قسم جو چمکا تو آمنہ کی گود میں ہے، شرق کو بھی چمکا گیا، غرب کو بھی چمکا گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ. اگر سارے مل کے سبحان اللہ کہہ دے تو لطف آ جائے. اور میں بالکل سیدھے لفظوں میں کہوں، اللہ فرماتا ہے والشمس، مجھ بے نیاز رب کو قسم ہے رخ مصطفیٰ کی. مجھ بے نیاز رب کو قسم ہے رخ مصطفیٰ کی. وضحاہا، اور کہا سورج کی قسم اور سورج کے چمکنے کی قسم. کہا نہیں، مجھ رب کو قسم ہے رخ مصطفیٰ کی اور قسم ہے یار کے سجنے سورنے کی.
ماشاءاللہ آپ حسن پہ بولتے ہیں مجھے لگتا ہے، آپ ہی تو بولیں گے، اس دھرتی نے حضرت پیر فرید کے قدم چوم رکھے ہیں۔ سنیے ذرا، میں حسن مصطفیٰ پہ ہی چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں اسی کو اسی طرح، کیونکہ اختلافی بات میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک اس وقت امن کا محتاج ہے۔ بجائے آگ لگانے کے اور کافر کافر کہنے کے، کوشش کریں کہ 4 بندے مسلمان رہ جائیں۔ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ فرمایا مجھ رب کو سورج کی قسم اور سورج کے چمکنے کی قسم، مراد یہ ہے رخ یار کی قسم اور رخ یار کے سبرنے کی قسم، کہا والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب چاند سورج کی تلاوت کرتا ہے، کہا نہیں مجھ رب کو علی کی آنکھ کی قسم جب چشم علی محمد کا نظارہ کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بے نیاز رب نے پورے قرآن میں جہاں جہاں قسم فرمائی، ہر قسم حسن مصطفیٰ کی قسم ہے۔ اس کو پھر سنیے ذرا، قرآن میں بہت ساری قسمیں ہیں، ہر قسم کہیں بل واسطہ کہیں بلا واسطہ، اللہ نے جس چیز کی قسم فرمائی ہر قسم حسن مصطفیٰ کی قسم ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ اچھا ذرا غور کیجئے کہ وہ کیسا حسن ہوگا، بنانے والا بنا کے قسم فرماتا ہے۔ اس حسن کے صدقے جائیں، اس صورت کے صدقے نہ جائیں کہ بنانے والا بناتا بھی ہے اور پھر بنا کے جب تکتا ہے، کبھی چہرے کی قسم کبھی زلفوں کی قسم، اور پھر اگر زیتون کا تیل زلفوں پہ ملے تو فرمائے مجھے اس زیتون کی قسم۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ کبھی طور سینا کی قسم، اور میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، سنیے، والتین بھی حسن مصطفیٰ کی قسم، والزیتون بھی حسن مصطفیٰ کی قسم، طور سینا بھی حسن مصطفیٰ کی قسم۔ اور یہاں ہمارے جو ہے الاشارات میں خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو شعر ہے، ایک شعر جس وقت یہ شعر کہا گیا، اس شعر کی برکت سے 70 ولیوں کو حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ کسی نے کہا تو بدی جمال خوبی بر طور گر خرامی، ارنی بگویا داکس کہ بگفت لن ترانی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوہ طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے، منتیں کی، چلا کاٹا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے تکنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کہا یا رسول اللہ اگر چہرہ سجا کے، زلفوں میں کنگھی فرما کے، مازاد کا کاجل پہن کے، امامہ سجا کے، اگر کوہ طور پہ کبھی آپ جلوہ دکھائیں تو وہ رب جو کلیم کو کہے لن ترانی، وہ خدا کہے گا آئینی محمدہ، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ فرمایا مجھے یار کے چہرے کی قسم۔ اچھا میں آپ کو بات بتاؤں، ہوا یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرما رہے ہیں، حضور کی زلفیں ہیں لمبی لمبی، اور جب زلفیں لمبی ہوں اور مانگ درمیان میں نکالنی ہو تو ایسے ہوتا ہے کہ زلفیں چہرے پہ گرائی جاتی ہیں، اور پھر آدھی زلفیں پکڑ کے ادھر کرتے ہیں، آدھی ادھر کرتے ہیں، درمیان سے مانگ نکلتی ہے۔ حضرت علی آئے، دیکھا حضور کنگھی فرما رہے ہیں اور رخ انور پہ زلفیں ڈال رکھی ہے، زلفیں چہرہ انور پر ہیں، اور حضرت علی نے دیکھا کہ حضور نے اپنے ایک ہاتھ سے ادھر کی زلفیں ایسے ہٹائیں، دوسرے ہاتھ سے یوں زلفیں ہٹائیں، جب سیاہ زلفوں سے چاند سے ہنسی چہرہ نکلا۔ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ سیاہ زلفوں سے خوبصورت چہرہ ظاہر ہوا، شیر خدا پر کپ کپی طاری ہوئی۔ حضور نے پوچھا علی پریشان ہو گئے ہو، یہ پسینہ ماتھے پہ کاہے کا آیا ہے؟ تم تو شیر خدا ہوتے ہو۔ عرض
عرض کیا حضور حد ہو گئی ہے، آپ اتنے سونے ہیں؟ ایسے نہیں اونچی آواز سے دے سبحان اللہ۔ حضور آپ اتنے حسین ہیں، اتنے سونے، اتنے حسین، علی پاک نے کہا اتنے حسین، اور گھوڑے کے تاجدار نے بھی تو کہا نا ما اجملہ کا، یہ ما تعجب کے لیے ہے یہاں، ما اجملہ کا، ما حسنہ کا، اتنے حسین، اتنے سونے۔ حضور کنگھی کر رہے ہیں، علی حسن کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، جبریل نعت سنانے آئے ہیں، بالشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے تمہارے چہرے کی قسم اور چہرے کے سجنے کی قسم اور مجھ رب کو علی کے دیکھنے کی قسم۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہی صورت یار ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں شاید مشکل بات کر گیا ہوں، میں یوں کہتا ہوں یہ صورت یار ہے جو ہمارے بننے کی صورت ہے۔ جس کو سمجھیں گے تو سبحان اللہ کہے نا۔ اچھا آپ حسن پہ نہیں بول سکتے تو کوئی اور موضوع شروع کر دیں۔ اصل بات یہ کچھ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ جب تک جہنم کی بات نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں شاید تقریر مکمل ہی نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اعمال ہونے چاہیے، بالکل حقیقت ہے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور حضور کی سیرت پہ مکمل عمل کریں، پر یار کے کوٹے کو بھی تو یاد رکھیں نا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کوٹے لگتے ہیں اور کچھ مجھ جیسے غریب بندے، جناب تسی کی میں آئے ہو؟ اسی کوٹے تے آئے ہیں، اسی فلاں دے کوٹے۔ اب صورت یار کا کوٹا بھی ہے، سنیے ذرا، ہمارا یہ عقیدہ ہے مولوی جی جہنم کے تذکرے پر گاڑی کو بریک نہ لگاؤ۔ اور مجھے ایک حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک عالم دین ہیں، ان کی 5000 بیانات ان کے نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اور سارے بیان جہنم پر ہیں، ہر بیان میں جہنم کا ذکر ہے، کہیں بچھوں کا، کہیں سانپوں کا، کہیں فلاں چیز کا، کہیں فلاں چیز کا۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب سے کہو جہاں جہنم بتائی ہے خدا کی رحمت بھی بتاؤ۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ جہاں لوگوں کو بتایا ہے کہ عذاب ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اے لوگوں کو بتاؤ خدا کا عذاب بھی برحق ہے اور رحمت کی بھی حد کوئی نہیں۔ مجھے کہنے لگے تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہمارا یہ پاک عقیدہ ہے کہ سر حشر خدا ہمارے اعمال دیکھ کر پکڑنے پہ بھی قادر ہوگا، صورت یار دیکھ کر چھوڑنے پہ بھی قادر ہوگا۔ رب گناہگار کو دیکھتا ہے یا صورت یار کو دیکھتا ہے؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اہل سنت نے یہ جو اتنے سالوں سے میلاد سجا رہے ہو، اتنے سالوں سے محفلیں سجا رہے ہو، حضور لوارث چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم میرے آقا نے چھوڑنا نہیں، اور ہم نے تو بخشے جانا ہے حسن یار کی ویل میں۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے ڈرو، اے تڑپو، اے خوف کھاؤ کہ تمہارا ہے کوئی نہیں، ہم نے قبر میں بعد میں جانا ہے، ماہی پہلے جلوہ دکھا دیں گے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور کیا سمجھتے ہو حشر کے اندر بھی یہی ہونا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے محبوب آؤ ذرا مازاد کا کاجل لگاؤ، باللیل کی زلفیں سجاؤ، والضحیٰ کا چہرہ سجاؤ، ختم نبوت کا امامہ باندھو، نبوت کا تاج پہنو، رسالت کی دستار پہنو اور سج سور کے آؤ مقام محمود پہ بیٹھو۔ اے اللہ کرنا کیا ہے؟ آ ماہیا اج تینو حشر دا جج بنانا ہے۔
اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور ادھر دیکھیں آپ ماشاءاللہ، میں تو ڈر ڈر کے بات کر رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے علماء کی بات سنتے ہیں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی نئی بات سنا جاؤں۔ آپ کوئی ایک آدھی بات تو کہیں کہ یہ حدیث ہم نے پہلی بار سنی تھی۔ توجہ رکھیں اور فخر کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پوری حدیث عرض کر دوں، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق لگے، تورات کے ورق پڑھتے پڑھتے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جناب صدیق اکبر پاک نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر پاک نے کہا، اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تجھے تیری ماں روئے، ذرا دیکھ حضور کو۔ جب تورات پڑھتے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا چہرہ دیکھا، آپ کانپ گئے کہ چہرے پر جلال تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عمر تم میرے ہوتے ہوئے تورات کو دیکھتے ہو، اگر تورات والے موسیٰ ہوتے تورات نہ پڑھتے، مجھ محمد کا قرآن پڑھتے۔ اونچی بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک باری ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اب حضور کا اگلا جملہ سنیے، فرمایا اے عمر اللہ نے نبی بھیجے، نبیوں کو امتیں دی، کسی نبی کی کوئی امت، کسی امت کا کوئی نبی، کسی امت کے حصے میں جناب آدم آئے، جناب آدم کے حصے میں کوئی امت آئی، کسی امت کے حصے میں جناب ابراہیم آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں ایک امت آئی، کسی امت کے حصے میں جناب موسیٰ آئے، اور جناب موسیٰ کے حصہ میں ایک امت آئی، کسی امت کے حصہ میں جناب یوسف آئے، اور جناب یوسف کے حصے میں ایک امت آئی۔ فرمایا عمر سن لو، انا حسکم، اب میں محمد تمہارے حصے میں آ گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ فرمایا سنو انا حسکم، اے عمر قیامت تک کے ہر امتی کو بتا دے، پریشان نہ ہو میں تیرے حصے میں آیا ہوں۔ جس کو اپنے حصے پہ خوشی ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ اب ذرا ہوش سے سنیے، میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہم نے نہیں کہا، آقا ہمارے حصے میں ہے، یہ سیدہ زہرا کے بابا خود کہتے ہیں، پریشان کا ہے کہ میں تمہارے حصے میں ہوں۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ اور ادھر میری ایک بات سنیں ذرا توجہ سے، آپ کو بات سمجھا کے آگے بڑھوں گا کہ اگر کوئی مجرم جرم کر کے تھانے میں پہنچا ہوا ہو، اور اس تھانے کے اندر آئی جی آ جائے، پولیس کا آفیسر، اور اس مجرم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے پریشان نہ ہو میں تیرا، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، کہے میں تیرا، صدر کہہ دے میں تیرا، کوئی ایم پی اے کہہ دے میں تیرا۔ اب دیکھیے ذرا سر حشر کوئی مجرم کھڑا ہو اور حضور آ کے کہے پریشان مت ہو، انا حسکم، میں محمد تمہارے حصے میں آ گیا ہوں۔ اور حدیث کا اگلا جملہ سنیے، فرمایا انتم حسی، میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں، تم میرے حصے میں آ گئے ہو۔ ایسے نہیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں آپ، اے فخر کرو ہمارے حصے میں مصطفیٰ آ گئے، اور فخر کرو ہم مصطفیٰ کے حصے میں آ گئے۔ اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو، ہمیں کوئی غریب مت کہے، ہمارے حصے میں مصطفیٰ آ گئے، اور زمانہ ہمیں لاوارث نہ سمجھے، ہم مصطفیٰ کے حصے میں آ گئے ہیں۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بندہ کہتا ہے یار تم بڑا یا رسول اللہ کہتے ہو، میلاد مناتے ہو، جگہ جگہ پہ یہ کمکمیں، یہ لائٹیں، یہ محفلیں، یہ نعتیں، یہ خطابات، یہ حضور کی عظمت، یہ تم ہی کرتے ہو، فلاں کیوں نہیں کرتا؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے حدیث بتا رہی ہے کرتے وہی ہیں جن کے حصے میں حضور آئے ہیں۔ مجھے بولو سبحان اللہ۔ اور جن کے حصے میں نہیں آئے ان کو کیا پتا؟ اچھا دیکھیے ہم بھی واہ واہ لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، اور جناب تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اج سکھ متران دی ودھیری ہے، حضرت حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں، جناب حضرت امام جامی کیا کہہ رہے ہیں، مولا روم کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارے نعت خاں سنی، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور ادھر میری بات سنیں، میں نے جہاں تک پڑھا حضور کے 45 صحابہ ایسے ہیں
جو پروفیشنل حضور کے نعت خوان تھے، 45 صحابہ حضور کے نعت لکھتے بھی تھے، نعت پڑھتے بھی تھے. وہ یہ سارے کام تم ہی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا سنو، ہمارے حصے میں حضور آئے ہیں. اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. اور مر کے بھی چہرہ کھل رہا ہوتا ہے، سنی مر کے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ مر کے مسکرا کیوں رہا ہے، انہوں کہ کملا نہ بن، پاگل نہ ہو، یہ مرا نہیں، یہ مصطفیٰ کے حصے میں جا رہا ہے. اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. اور ہمیں بالکل کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. جو مرضی جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ عیب نکالے، وہ کہیں دیوار کے پیچھے سن نہیں سکتے، ہم کہیں گے ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. کہا وہ کر کچھ نہیں سکتے، فرمایا ہماری گردنوں کے وارث حضور ہیں. کہا وہ دے کچھ نہیں سکتے، میں نے کہا جنت کے قاسم حضور ہیں. کہا وہ کہتے وہ کر کچھ نہیں سکتے، وہ سن کچھ نہیں سکتے، وہ دے کچھ نہیں سکتے. تم کہتے ہو کرتے بھی وہی سب کچھ ہے، دیتے بھی وہی سب کچھ ہے، سنتے بھی وہی سب کچھ ہے، یہ ادھر ادھر کا فرق کیا ہے؟ فرمایا میں نے عرض کیا جانتے وہ ہیں جن کے حصے میں آئے ہوں، اور بتاتے وہ ہیں جن کی جو ان کے حصے میں آ چکے ہیں. اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا والشمس وضحاہا، قسم ہے صورت یار کی. ایسے نہیں، اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. قسم ہے صورت یار کی. ایسے نہیں، اونچی آواز سے. قسم ہے حسن مصطفیٰ کی، قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی، قسم ہے زلف مصطفیٰ کی، قسم تیرے تبسم کی، قسم تیری نگاہوں کے اشارے کی، قسم تیری صورت کی. یہ وہ پاک صورت ہے جس نے خدا منوایا ہے، گناہگاروں کو بچوایا ہے. جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. ادھر دیکھیں، ہمارے بننے کی صورت صورت مصطفیٰ. ایسے نہیں، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں. ہمارے بننے کی صورت صورت مصطفیٰ، اور حشر میں ہمارے بچنے کی صورت صورت مصطفیٰ. اونچی آواز سے دے سبحان اللہ. ایسے نہیں، آپ اونچی آواز سے کہیں گے تو میں اگلا جملہ عرض کروں گا. میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارے بننے کی صورت صورت مصطفیٰ، ہمارے بچنے کی صورت صورت مصطفیٰ. اور یہی وہ صورت ہے جس نے بے صورت منوا رکھا ہے. اونچی آواز سے دے دے سبحان اللہ. میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہی وہ صورت ہے جس نے بے صورت منوا رکھا ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس کی نعت میں 114 صورتیں آئی ہیں. آپ کو سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہے. میں پھر دوہراتا ہوں، یہی وہ صورت ہے جس کی نعت میں 114 صورتیں آئی ہیں. اونچی آواز سے دیں سبحان اللہ. اور یاد رکھیں، میری پاک نبی کا وہ حسن، میرے پاک نبی کا وہ چہرہ. بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کو مانو، قوم نے کہا دکھاؤ اللہ کدھر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں، مگر دکھاؤ اللہ کدھر ہے. کہا یار میں بات کر کے آتا ہوں، مان جاؤ گا. نہیں مانتے، دکھاؤ. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اعلانیہ رب نہ دیکھ لیں. 70 بندے ساتھ چل پڑے، دکھاؤ ہمیں. جب گئے، ابھی تھوڑی سی تجلی کی کڑاکی آئی کہ سارے مر گئے. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں رب دکھوانے آیا تھا یا میں مروانے آیا تھا ان کو؟ اب میں کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب کلیم موسیٰ پریشان نہ ہو، میں مار بھی سکتا ہوں، جلا بھی سکتا ہوں. اگر تیری عزت کا معاملہ ہے تو میں زندہ کر دیتا ہوں. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. میں بالکل جلدی جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. جو موسیٰ کے پیچھے آئے رب نے مرنے نہیں دیے، جو محمد کے پیچھے آئے خدا اجڑنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. اونچی بولو سبحان اللہ. اب کہا ہمیں رب دکھا، ہمیں رب دکھا. میں آہستہ آہستہ یہ بات کہنے لگا ہوں رحیم یار خان والو،
میری تھکاوٹ اتر جائے گی اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی. جناب آدم سے پوچھا رب کدھر ہے, ابراہیم سے پوچھا رب دکھاؤ, موسیٰ سے کہا رب دکھاؤ, عیسیٰ سے کہا رب دکھاؤ, پر حضور کو دیکھ کر کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ رب دکھاؤ. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. کسی نے کہا ہے ہمیں اللہ دکھاؤ, کسی نے نہیں کہا ہمیں اللہ دکھاؤ, بلکہ چہرہ یار دیکھ کر سارا جگ بولا جس بے صورت کی بنائی ہوئی صورت کا یہ عالم ہے, خدا ہی جانے اس بے صورت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اچھا, دور سمین میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور آئے. اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں میرے خواب میں حضور آئے. ہائے ہائے ہائے. اب میں ذرا خواب پہ رک کر کے ایک بات عرض کرتا چلوں اگر اجازت ہو تو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, اسی توجہ کے ساتھ میری بات سنیں, اور اللہ کرے میں دعا مانگتا ہوں ذکر مصطفیٰ کا صدقہ آپ خوش ہو جائیں. مجھے راستے میں 5 مرتبہ قبلہ مفتی صاحب نے فون کیا, کہتے ہیں خیال کریں اب جو کچھ مجھے آتا ہے وہ سبق سنا جاؤں گا اور دعا کروں گا اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں. چلو میری بات پہ نہیں, حسن مصطفیٰ پہ آپ خوش ہو جائیں. اب بات کو سمجھیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں میرے خواب میں حضور آئے. ایسے نہیں, اونچی آواز سے کہہ سکتا, حضور خواب میں آئے. آئے ہے آقا خواب میں آئے, اور پتہ نہیں کس کس خواب میں آئے, اور کسی کے خواب میں آئے تو اس نے خواب میں دیکھ کے کہا اس صورت نو میں جان آکھا یا جان جہان آکھا. اور کسی کے خواب میں آئے تو ساری زندگی کہتا رہا الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اچھا, آپ کہیں گے یہ بار بار خواب خواب پہ اڑ کیوں گئے ہیں؟ اڑ اس لیے گیا ہوں کہ وہ خواب جس میں حضور آئے اور وہ خواب جو عام خواب ہو, اس میں 4 فرق ہیں. کتنے فرق ہیں؟ 4 فرق ہیں. ایک وہ خواب جس میں حضور کی زیارت ہو, اور ایک وہ خواب جو کوئی عام خواب ہو. عام خواب میں اور جس خواب میں حضور نظر آئے 4 فرق ہیں. میں نے کہا پاگل نہ بن, نبی کا خواب عام خواب جیسا نہیں ہو سکتا تو صاحب خواب کی مثل کون ہو سکتا ہے. اچھا, وہ 4 فرق میں عرض کرتا ہوں. پہلا فرق تو یہ ہے, حضور فرماتے ہیں, اور یہ حدیث پاک میں پہلا فرق یہ ہے کہ حضور جس کے خواب میں آئے تو حضور ہی ہوتے. اللہ کرے حسن کی بات ہو رہی ہے, کوئی سفید داڑھی والا بزرگ آج سوئے اور سیدہ زہرا پاک کی تطہیر کی چادر کا صدقہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے, دل آ گیا کو سبحان اللہ. اب حضور جس کے خواب میں آئے تو حضور ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ خواب میں دیکھیں ابا جی ملے, ممکن ہے شیطان ان کی مثل بن کے آ گیا ہو. آپ خواب میں دیکھیں کہ پیر صاحب آئے, ممکن ہے پیر صاحب کی شکل شیطان بن کے آ گیا ہو. آپ خواب میں دیکھیں مولانا صاحب آئے, ممکن ہے مولانا صاحب کی شکل شیطان بن کے آ گیا ہو. آپ خواب میں دیکھیں کوئی دوست آیا, ممکن ہے شیطان اس کی شکل بن کے آ گیا ہو. سنو, میرے پاک نبی نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کہ فإن الشیطان لا يتمثل بی, شیطان ہر شکل بن سکتا ہے, میری مثل نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. فإن الشیطان لا يتمثل بی, میرے آقا نے فرمایا شیطان ہر کسی کی شکل بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے پیر کی شکل اختیار کر لے, ہو سکتا ہے کسی نمازی کی شکل بن جائے, ہو سکتا ہے کسی قاری کی شکل بن جائے, پر شیطان حضور کی شکل جیسا نہیں بن سکتا. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. ادھر دیکھیں, میں ایسا ایک بات کہہ کے گزر جاؤں گا, پتہ نہیں کس کس کو سمجھ آئے گی. یہ شیطان بڑا کمینہ بندہ ہے. بندہ تو نہیں, بندہ ہوتا تو کمینہ نہ ہوتا, کیونکہ جو بندے ہوتے ہیں وہ کمینے نہیں ہوتے, جو کمینے ہوتے ہیں وہ بندے نہیں ہوتے. اونچی بولو سبحان اللہ. یہ بندہ تو ہے ہی نہیں, جو بھی ہے بڑا خبیث ہے, کنفرم لانتی
گئی ہے، کنفرم مردود ہے، کنفرم رجیم ہے، لانتیوں کا سردار، اس سے بڑا لانتی خدا کی خدائی میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں ایسا ایسا کہنے لگا ہوں الیاس بھائی، پتہ نہیں کون کون سمجھے گا، اتنا بڑا لانتی تھا، پر ہاتھ جوڑے، اس نے کہا زنا کرواؤں گا، چوریاں کرواؤں گا، قتل کرواؤں گا، پر زندگی بھر یہ نہیں کہوں گا کہ میں محمد جیسا ہوں۔ جس کو سمجھ آئیے وہی کہے سبحان اللہ سے۔ میں یہ بات پھر دوہرا دیتا ہوں، شاید کوئی ایک آدھا بندہ اور سمجھ جائے۔ اس نے کہا بڑا لانتی ہوں، مانتا ہوں، کنفرم رجیم ہوں، مردود ہوں، برائیاں کرواتا ہوں، جرم کرواتا ہوں، ہر جرم میرے کھاتے میں ڈالو، پر یہ نہ کہنا کہ میں نے مثلیت محمد کا دعویٰ کیا ہے۔ مجھے قیامت کے دن یہ نہ تانے دینا کہ شیطان ہو کر تو نے کہا میں نبی کے جیسا ہوں یا نبی میرے جیسا ہے۔ اس نے کہا ہر لانتی سے لانتی کام میں کر سکتا ہوں، پر ڈر لگتا ہے میں یہ کام کروں۔ اب شیطان نے تو یہ نہیں کہا، جو انسان ہو کر کہے میں حضور جیسا ہوں، اب میں کیا کہوں اس کو؟ ایسے نہیں اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یا تو آپ کا رواج ہی اسی طرح کی سبحان اللہ کا، یا پھر آپ کہتے ایسے ہیں۔ اللہ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور آپ پریشان نہ ہوں، اس طبقے کے جتنے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ شیطان کو علم ہو سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور کو نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے شہر میں بھی رہتے ہوں، تمہیں اپنے عقیدے مبارک، ہمیں سرکار کی نگاہیں مبارک۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر دیکھو جتنے سنی نوجوان ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کسی سوشل میڈیا کے چوڑے کی بات سن کے اہل سنت کی ولیوں والی جماعت کو پشت نہ کرنا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ آج کل نا مصیبت چلی ہوئی ہے نا، جس بندے کے باپ کا پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا پہ عقیدے سنوارتا ہے، جس کی ماں اسے حلالی نہ مانے، اس کے کلپ سن کر تم فرید چھوڑ دو گے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں بہت بڑی بات خاص کر نوجوانوں کو، وہ جی فلاں نے یہ کہا تھا، وہ کون ہے؟ سوشل میڈیا پہ، میں نے فیس بک پہ سنا، میں نے واٹس ایپ پہ سنا ہے۔ چھڑ پڑے، واٹس ایپ چھوڑ، اے تیرے لیے فرید دی قبر کافی نہیں ہے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ انہیں دیکھو میں بھی سریکی علاقے دا بندہ، مہنگار سریکی اچ کراں، سارے بزرگ آدھے جنہ دریا ہتھیڑا ہوئے تے وچ ملاح جڑا ہے کاٹھا پور کھڑے دے، ایک ایک کاٹھی تے کپڑے آدھ کھڑے دے، انہیں دا مطلب ہے ہوندے میاں انہاں میں کاٹھے دے نال وجہ ہے غرق تھی من کنے بچوے سو۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت مرشد فرید کنے حضرت مہار شریف، مہار شریف کنے حضرت فخر جہاں دہلوی، حضرت فخر جہاں دہلوی کنے نصیر الدین چراغ، حضرت نصیر الدین چراغ کنے حضرت نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء کنے حضرت بابا فرید الدین مسعود، حضرت پیر فرید کنے بختیار کاکی، حضرت بختیار کاکی کنے خواجہ اجمیری، حضرت خواجہ اجمیری کنے عثمان ہروانی۔ اے ولیے دا قبرہ جڑے ہیں اسے لاگے ہی نہیں، اے تیرے فیس بک دے اداکار کو نہ دیکھ، تو ولیے دی مزار کو دیکھ کے عقیدے بڑھا۔ اچھی اللہ سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک دفعہ بندے کو کھل گیا داتا صاحب سرے کیس کر داتا صاحب کھل گیا تو حضرت خواجہ غریب نوازہ حجرہ بنا کھڑے، وہ کہ خالی حجرہ کیوں بنائے نے؟ اور میں کہ کمینے ہاں قیامت تک آمانا لے کو نشے نے جین 90 لاکھ دے زنار لہے نہیں تھائی بیٹھا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ عجیب گالے انہیں بھلیا ودے کہیں مرزے شرزے کو دیکھ کے، کہیں چٹے کالے کو دیکھ کے بھلیا ودے، وہ فیس بک پہ مرزا نہ دیکھ، تو محمد فرید کو دیکھ۔ اچھی آنکھ سبحان اللہ۔ گج بج کی آنکھ سبحان اللہ۔ وہ جڑی صافج فرید کھڑے ہومن، جس صافج نظام کھڑے ہومن، جس صافج بابا فرید الدین کھڑے ہومن، وہ جڑی صافج گولڈے دا تاجدار کھڑا ہوئے،
جنتے دی صف نہیں تا کہیں دی صف ہے اچھی آگ سبحان اللہ اے دلیلہ چھوڑ کتابہ چھوڑ فتوے چھوڑ اے ساکو عقیدے دی اصلاح واسطے کہ فتوے دی لوڑ نہیں سارے عقیدے واسطے ولیین دے پیریں دے نقشی کافی ہیں عجیب گالے لوگ اچھا ختم نبوت دا معاملہ چلے ہوئے دیکھے دوجہ نبی میں ایک جاتے آکھیا ہاں میں کیا کمینے نہ بنو اسا زمانے دوجہ فرید نہیں سے منے تھے دوجہ نبی کی میں منے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عجیب پاگل بنے ساکو عدل مشرکی وے ساکو عدل مشرکی وے اور میں کہ چیتا رلی اور اللہ ہدایت نے بھی اور چیتے مسلک بیچے معین الدین کا ثانی نہیں ہو سکتا جیندے مسئلہ کے ثانی محمد نہیں ہو سکتا اندے مسئلہ کے خدا دا شریکی میں تھی سکتے اور روجی گالے ہیں اساں گھاٹے دے سودے نہیں سے کریں دے اساں نفع والے سودے کریں ہیں شریک ہوں دے آٹھ دا مالک اساں ماہی کو رب دی سارے جگ دا مالک منے نے جی آگ سبحان اللہ اساں انہیں شریک کا آنکھوں بھی شریک تا آٹھ دا مالک ہوں دے اساں ماہی کو آٹھ دا مالک تھوڑا منے نے ہیں رب دی عطا نال کل دا مالک منے نے ہیں اچھی اللہ سبحان اللہ بات کے لیے اور حضرات گرامی قدر اے جنت تے دوزخ تے فکر نہ کرو جو جنت مل سی یا نہ مل سی اے جنت تا محمد بالے منڈلی ہے اچھی اللہ سبحان اللہ انہیں دیکھو حضرت بابا فرید الدین مسعود دی جائے چوکھٹ ٹپے ہوئی جنتی ہے اچھا آج کل ایندے ہوتے بڑا اعتراض ہے شروع وہ بھشتی دروازہ ایک کچھو آیا انہیں دیکھو یہ پڑھی لکھی گالی ہوئے میں کیونکہ پڑھی لکھی گال آج کریں نا حضور فرمائے خانہ کعبے کو دیکھ کے حضور فرمائے کعبے تیری وڈی شان ہے پر تو میرے غلام دا مقابلہ نہیں کر سکتا اے حدیث المومن خیر من الکعبہ مومن دا مقام اچھا ہے کعبے دا مقام تھلے ہے حدیث پاک سنو جیڑا کعبے کو دیکھے سارے گناہ معاف ہیں سارے سبحان اللہ آدھے بیٹھے نے وجہ فضیلت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر راویین حدیث پاک کے جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وجہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے دے وچ 120 دفعہ کعبے کو دے دے اچھی اللہ سبحان اللہ میاں 120 دفعہ رب پتھرے دے بڑے ہوئے گھر کعبے کو دے دے حدیث تا اگلا حصہ یہ ہے جو کعبے کو دے دے 120 دفعہ تے ولی دے چہرے کو دے دے 360 دفعہ یہ حضور دی حدیث ہے جس کعبے کو خدا 120 بار دیکھے اسے تکنے والا جنتی ہے جس فرید کو رب 360 بار دیکھے اس کی گلی سے گزرنے والا بھی جنتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید نہیں اس طرح نہیں اے نعرہ میں لواں گا اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اے جس کعبے کو رب 120 بار دیکھے اس کو تکنے والا جنتی ہے تو جس ولی کو رب 360 بار دیکھے اسے تکنے والا بھی جنتی ہے اچھا چلو جملہ آ گیا تو جملہ میں کہہ ہی دوں کعبے کو دیکھے 120 مرتبہ ولی کو دیکھے 360 مرتبہ تے اپنے محبوب کو رب کتنا دیکھتا ہوگا اللہ اپنے محبوب کو کتنا دیکھتا ہوگا میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کے یہی مسئلہ بتانے لگا ہوں پہلی آیت الذی یراک حین تقوم جہاں ہوتے ہو رب تمہیں دیکھتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء قد نرا تحقیق ہم دیکھتے تھے دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیں گے تیرے نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا الذی یراک حین تقوم قد
لقد نرا تقلبا رب ہاتھی کر چڈی فرمایا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا ماہیا تو تیرے نہیں ساڑے اکھاں وچے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا کوئی صاحب صرف و نحو مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتاتا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا وہ جو رب آنکھوں سے پاک ہے تو قرآن میں کہتا ہے محبوب تم تو آنکھوں میں بستے ہو اونچی آواز سے دیں سبحان اللہ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا جس خواب میں حضور آئیں تو کتنی خصوصیات ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے حضور خواب میں آئیں تو حضور ہی ہوتے ہیں اونچی آنکھ چڑھو سبحان اللہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے پاک نبی خواب میں آئیں تو بیداری میں بھی آتے ہیں خواب میں آئے تو کیونکہ حدیث پاک میں ہے من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ جس نے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی دیکھے گا اچھا اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے جس نے خواب میں حضور کو دیکھا فلاں بزرگ ہے جنہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا ایسے ہیں بزرگ جنہوں نے بیداری میں دیکھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ پیر فرید ایویں تنہ نہ دے بیٹھے الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار تے دید ایسے ہیں لیکن کم ہے جنہوں نے بیداری میں دیکھا اعتراض ہو سکتا ہے جناب خواب میں تو بڑوں نے دیکھا ہے بیداری میں کیوں نہیں زیادہ لوگوں نے دیکھا جواب یہ ہے حضور خواب میں جب مرضی آتے ہیں بیداری میں تب آتے ہیں جب اسرائیل آتا ہے اسرائیل روح قبض کرنا شروع کرتا ہے امتی کو تکلیف ہوتی ہے آقا بے نقاب ہو کر چہرے سے پردہ ہٹا کر امتی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے امتی تو اس طرح میرے حسن کے جلووں میں گم ہو جا جس طرح مصر کی عورتیں حسن یوسف میں گم ہو گئی تھی ہاتھ کٹ گئے درد نہیں ہوا تو مجھے دیکھ جان نکلے گی محمد تکلیف نہیں ہونے دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ توجہ فرمائے بھئی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور خواب میں آ کے کچھ دیں تو خواب نہیں ہے حقیقت ہوتی ہے اے دے ہوتے سبحان اللہ آنکھ ہوتا کہ دونوں گل سمجھ جائیں اگر حضور خواب میں آئے اور آ کے کچھ دیں اور محض خواب نہیں یہ خواب میں بھی حقیقت ہوتی ہے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کے خواب میں مولوی صاحب آئے اور آپ کو 1 لیٹر ڈیزل دے آپ ہنسے کیوں ہیں چلو میں یہ نام نہیں لیتا آپ کے خواب میں وزیر اعظم آئے اور آپ کو ₹1,00,000 کا چیک دے آپ خواب میں بڑے خوش ہوں گے ₹1,00,000 مل گیا ہے آنکھ کھلے گی تو ہاتھ خالی ہوگا ایسے ہے کہ نہیں ہے کبھی ایسے ہوا ہے کسی نے خواب میں آپ کو کچھ دیا ہو جناب یہ لیں میری طرف سے گفٹ لے لیں اور صبح اٹھے ہوں تو وہ تحفہ آپ کے ساتھ پڑا ہوا ہو یہ تیرا میرا خواب ہے پوچھ امام بصیری سے میرے آقا خواب میں آئے تھے اور خواب میں آ کے نعت سنی تھی اور میں کہتا ہوں نعت لکھنے والوں کو عام نہ سمجھو کبھی کبھی حضور سننے بھی آ جاتے ہیں اور یہ جو ہم کریں یہ بھی تو نعت ہے یہ بھی نعت ہی ہے اور کیا میں سنا رہا ہوں آپ کو سمجھے بات کی نہیں ہے بصیری سے پوچھ خواب میں آئے نعت سنی چادر دی ٹھیک کیا حضور چلے گئے صبح آنکھ کھلی امام بصیری اٹھے فالج بھی جا چکا تھا خوشبو بھی آ چکی تھی جب تکیہ ہٹا کے دیکھا تو عطا کردہ چادر بھی جلوہ گر تھی اس پر پوری میری تقریر ہے 1.5 گھنٹے کی یہ دوسرے مسلک کے مولوی صاحب زکریا سہارنپوری انہوں نے اپنی کتاب فضائل حج کے اندر یہ بات لکھی ہے حضور کی قبر انور پر بندہ تھا بھوک لگی تھی رو رہا تھا آقا روٹی کھلائیں مہمان تمہارا ہوں تو روٹی کیوں غیروں کے در سے جا کے کھاؤں یہ روتے روتے اسے نیند آئی خواب میں آقا نے آ کے روٹی دی جب آنکھ کھلی تو روٹی ہاتھ میں موجود تھی حضور خواب میں آئے تو حضور ہی ہوتے ہیں خواب میں آئے تو بیداری میں بھی آتے ہیں اور خواب میں جو کچھ دیں وہ حقیقت ہوتی ہے اور چوتھی بات یہ ہے بڑی باریک بات ہے اس کو توجہ سے سنیں جس کے خواب میں حضور آئیں میرے آقا جان بوجھ کے آتے ہیں
مثلاً مثال کے طور پر آپ کا دوست امریکہ میں رہتا ہے، آپ گھنٹے بعد اسے فون کی، نہ میں سونے لگا ہوں، گھنٹے بعد گہری نیند ہوگی، آپ خواب میں آ جانا، وہ کہے نہیں میں سویا ہوں، تم خواب میں آ جاؤ، نہ تم جا سکتے ہو نہ وہ آ سکتا ہے۔ کوئی آ سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی آ سکتا ہو تو میرے خواب میں آ کے دکھائے۔ کوئی نہیں آ سکتا، خواب اچانک آتے ہیں۔ اگر خواب میں صدیق و عمر کے آقا آئے، جان بوجھ کے آتے ہیں اور یاروں کو بتا کے آتے ہیں آج میرے علی شاہ کے گھر جا رہے ہیں، آج احمد رضا کے گھر جا رہے ہیں، آج رحیم یار خان کے کسی نوکر کے گھر جا رہے ہیں، یہ خواب اچانک نہیں ہوتا، قصد و ارادہ کے ساتھ جان بوجھ کر میرے آقا چہرہ بھی دکھا جاتے ہیں، بگڑی بھی بنا جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے خواب میں آئے، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے در سمین میں لکھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے میں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ، یوسف کو دیکھ کر تو انگلیاں کٹی تھیں، آپ کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ نہیں کاٹا؟ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بیٹے شاہ ولی اللہ، جمالی مستور ان آیون الناس غیرتا من اللہ، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ میں چشتیوں والا جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے یار دیتا ہے پر دکھایا کوئی نہیں، محبوب دیا ہے پر دکھایا کوئی نہیں، شنیدام کے دیدار تو دیدن بسے، بلیکن چنا توئی آ چنا ندید کسے، میں نے سنا ہے بڑے بڑوں نے دیکھا ہے پر جیسے ہے ویسے کسی نے نہیں دیکھا۔ سمجھی بات کی نہیں؟ جمالی مستورن، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اچھا جمالی مستورن، حسن چھپا ہوا ہے۔ حضرت حسان، اچھا میں آپ کو جلدی جلدی بات عرض کروں، حضور کے صحابہ کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ ہے، 1,40,000 1,25,000، اختلاف روایات ہے، تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابہ ہیں جن نے کلمہ پڑھ کے دیکھا ہے یا دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور کا وصال ہو گیا، اب جو بعد میں ہے انہوں نے کہا یار بتاؤ نا حضور کیسے تھے، جب پوچھتے تو سوچنے لگ جاتے یار پتہ نہیں حضور کیسے تھے، تم نے دیکھا نہیں ہے؟ اس نے کہا یار تم دیکھتے تو پتہ چلتا، دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی۔ سمجھیں؟ اچھا حضرت حسان بن ثابت تھے نا، یہ تھے شاعر، شاعر جتنا مرضی بزدل ہو حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا میں اس پر ایک جملہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو بنانے والے نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا، بنانے والے نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ وہ چاہتا وہی ہے جو بنا ہوا ہو، جو بن رہا ہو وہ کیسے چاہتا ہے؟ سمجھ آئی تو سبحان اللہ؟ یہ حدیث ہے، یہ کسی مفکر کی فکر نہیں، یہ کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں، یہ شاعر دربار رسالت حسان بن ثابت کی حضور کے سامنے پڑی ہوئی نعت ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ بنانے والا جب بنا رہا تھا تو پوچھ رہا تھا جناب ٹھیک بن رہے ہو؟ اونچی آگو سبحان اللہ۔ دلیل کی زلفیں ٹھیک بنی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک بنی ہیں۔ نینن میں مازاق کا کاجل ٹھیک سجایا ہے؟ جی ٹھیک سجایا۔ بدوہا کا مکھڑا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ علم نشرہ کی چھاتی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ لعمرو کا کی حیاتی ٹھیک ہے؟ ید اللہ والے ہاتھ ٹھیک ہے؟ جی سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر حضور سے پوچھا جا رہا تھا تو بنایا کسے جا رہا تھا؟ اگر حضور کو بنایا جا رہا تھا تو پوچھا کسے جا رہا تھا؟ مجھے گولڈے کے تاجدار نے کہا مولوی ساتھ مصطفیٰ ہو تو عقل قربان کر کے آتے ہیں، تو سمجھا دے رحیم یار خان والوں کو کوئی مثل نہیں ٹھولن دی، جب کرو میرے علی تھے جا نہیں بولن دی۔
حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں مجھے دیکھنا آتا تھا. کہا تم کیسے دیکھتے؟ سنو کہتے ہیں لما نظرت الی انوارہ فبدات کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. حضرت حسان کہتے ہیں جب میں انگلیاں آنکھوں پہ رکھ لیتا, آنکھوں میں انگلیوں میں فاصلہ کر لیتا, پھر اس انگلیوں والے فاصلے کی اوٹ سے حضور کو دیکھتا. کسی نے کہا یہ آنکھ بھر کے کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کہا خوفا من ذہاب بصری, آنکھ بھر کے دیکھتا تو خطرہ تھا تجلیات حسن سے آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے, اگر وہ بے حجاب ہو کے تو آتے تو کیا ہوتا؟ پوچھیا کو یار سبحان اللہ. اچھا میں آگے چلوں. 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن بالکل حضور کی اور حدیث ہے لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی ابا بکر. فرمایا ابو بکر کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں, شادیاں بھی ہیں اولاد بھی ہے, میں تمہاری طرح ظاہراً افعال ہیں لیکن بد سمجھنا میں کسی جیسا ہوں, میری حقیقت کو میرا خدا جانتا ہے. اتھا خود عبد سڑویں دے اتھا حق نال ملویں دے, دماغیں کو چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں. سمجھے بات کی نہیں ہے؟ 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن. اب جس نے دیکھا, میں کس کس کی بات کروں, اصل تقریر شروع اب ہونے لگی ہے. اصل تو بات تھی نا حسن دکھانے کی, ابھی تک ٹائم لگ گیا حسن بتانے میں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ دکھاؤں کسے, کس کے دیکھنے کی بات کروں. میں حضرت زید بن شکن جو احد کے میدان میں زخمی پڑے ہیں, ان زخمیوں کو اٹھا کے لایا گیا. پوچھا حضور نے کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کرم فرمائیے ذرا پاؤں سے نالین تو اتاریے. پاؤں سے نالین اتارے. کہا زیاد اب کیا حاجت ہے؟ فرمایا پاؤں میرے منہ کے قریب کیجئے, میرے لبوں پر اپنا تلوہ رکھیں اور لبوں سے جان نکل جائے تاکہ فرشتوں کو بتاؤں ایسے نہیں آیا, ان کے نقش قدم کی جان ویل دے کے آیا ہوں. اونچی آواز سے دیں سبحان اللہ. اور میں انسانوں کی بات کروں, مجھے ادھر اویس نظر آتے ہیں, ادھر بلال نظر آتے ہیں, ادھر عمر نظر آتے ہیں, ادھر عثمان نظر آتے ہیں, ادھر طلحہ نظر آتے ہیں, ادھر ابن عوف نظر آتے ہیں, اور مجھے پاک پتن کا بابا کہتا ہے او مولوی تو کس کس کا نام لے گا, ان کو میری زبان میں بتا کہ کوٹے تے چڑھویک فریدا گھر گھر بلدی اگ, میں سمجھی حکم لٹی پر لٹے سارا جگ. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, سبھی اسی کی زلف کے اسیر ہوئے. اور میں صرف آخری حدیث اس حسن کو دیکھنے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. صحیح بخاری میں میرے پاک نبی نے جب حج فرمایا, حضرت علی سے کہا 100 اونٹ لاؤ, 100 اونٹ ذبح کریں گے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ 100 اونٹ قربان کریں گے, صحابہ تھوڑے ہیں, اہل بیت بھی تھوڑے ہیں, یہ 700 قربانیاں کیوں؟ فرمایا اپنے لیے, اہل بیت کے لیے اور قیامت تک کے غریب امتی کے لیے. میں بالکل مختصر, میدان مینا کے اندر اونٹ جمع ہو گئے. با حسن سجندہ جھال نہ جھلی جاوے, عقل خدا نے اتنی دتی علمہ وچ نہ آوے, علم خدا نے اتنا دتا عقلہ وچ نہ آوے, بس آزم اڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. یا رسول اللہ یہ عرب کے اونٹ ہیں, یہ تڑپیں گے, یہ پھڑکیں گے, حضور آپ کو تکلیف ہوگی, آقا ہمیں اجازت دیں ہم ذبح کریں گے. اور فرمایا کچھ نہیں, آغاز تو کرنے دو. پھر چھری ہاتھ میں لے کر وہ ماہی آیا. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف, با امیداں کے روزے بشکار خواہی آمد. حافظ شرازی کہتا ہے جنگل کے سارے ہرن سر کاٹ کے خود ہاتھوں میں پکڑے کھڑے ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں بلیل کی زلفوں والے تم کب شکار کرنے آؤ گے. ادھر توجہ رکھیں, وہ چہرہ جسے خدا تکے, اچھی بولو یار سبحان اللہ, وہ چہرہ جسے خدائی تکے, وہ چہرہ جسے خدا تکے, وہ چہرہ جسے خدائی تکے. فرمایا آغاز میں کروں گا. اب صحابہ کرام نے کہا حضور پھر ادھر رک جائیں, چھری دیکھ کے اونٹ ڈر نہ جائیں, آپ ادھر ٹھہریں, ہم اونٹ کو پکڑ کے لاتے ہیں, اس کو بٹھائیں گے, پھر اس کو جکڑیں گے, پھر باندھیں گے, اچھی طرح قید کر کے
کے آپ کو بلائیں گے، پھر آپ چھری پھیرنا۔ اب اونٹ نے کسی اور سے دیکھ لیا کہ چھری ہے کس کے ہاتھ میں۔ صحیح بخاری، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، یہ حدیث پاک یہ بخاری میں ہے۔ بن عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، کاش کوئی خورشید ملت بخاری پڑھاتا۔ بخاری میں لکھا ہے، میں نے کہا یہ نہیں لکھا بخاری میں، یہ بھی بخاری میں لکھا ہے۔ سنو بخار چڑھے تمہیں، سنو یہ بخاری میں لکھا ہے۔ جب اونٹ نے دیکھا کہ آج چھری ہے کس کے ہاتھ میں، اس نے اپنے آپ سے کہا آج تے قربان ہون دی چاسی، آپ آئے ہی چھری پھڑ کے۔ امام بخاری نے حدیث نکل کی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جس اونٹ نے دیکھا وہ دوڑا، حضور کی بارگاہ میں آ کے گھٹنے ٹیکے، پھر رینگا، پھر گردن آگے بڑھائی اور خود گردن حضور کے ہاتھ والی چھری پہ لگائی اور ہاتھ جوڑ کے کہا ماہیہ پھیر نہ چھری۔ اونچی آگو سبحان اللہ۔ اب جب اس کو دیکھا 10 اونٹ آگے بڑھتے، گھٹنے ٹیکتے، ایک دوسرے کو دھکے دے دے کر خود گردن حضور کے ہاتھ والی چھری پہ لگاتے اور زبان حال سے کہتے تو پھیر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ایمانداری سے بتائیں 70,000 پردوں میں چھپا کے بھیجا تو یہ عالم ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ اور 70,000 پردوں میں جسے چھپا کے بھیجا یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے بہتر ہے کہ وہ پردے میں ہی رو پوش رہے، وہ اگر پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ انسان فدا۔ ادھر میری بات سنیں، یہ کافروں نے خدا دیکھ کے خدا کو نہیں مانا، مصطفیٰ دیکھ کے خدا مانا ہے۔ اونچی آواز سے دے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دیکھ کے خدا مانا ہے۔ اور میں تھوڑا سا آگے چلوں، اس آنکھ کے صدقے جس نے 3 رات تنہا دیکھا۔ اونچی آگو سبحان اللہ۔ ایک تو ہوں میں تے میں اکھ ہوں ماں، میں تیری گلی دا کک ہوں ماں، اور میں تیری گلی دا کک ہوں ماں تے سارے جہان لئی لکھ ہوں ماں۔ جس نے 3 دن اکیلا دیکھا اور ڈنگ کھاتے رہے پر دکھایا نہیں۔ اونچی آگو سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا مجھے دیکھنے دے میں زار ہوں، اس نے کہا رحمت میری گود میں ہے۔ حضرت ابو علی کلندر نے کہا، حضرت صدیق اکبر پاک نے کہا غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندی ہم، گوشرا نیز حدیثے تو شنیدن ندی ہم، ہدیہ زلف تو گر ملک دو عالم بدیہن۔ اچھا میں بالکل آخری بات، معاف کرنا اگر ٹائم زیادہ ہو جائے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں بالکل۔ ادھر سنیں، محبوب کے نوازنے کے 2 طریقے ہیں۔ اس صاحب حسن کے نوازنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کسی کو 3 دن غار میں بلا کے نوازتے ہیں اور کسی کو یمن کے جنگلوں میں تڑپا کے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور صدیق بیٹھ ادھر، وہ سارے کافر پیچھے، قتل کا انعام مقرر ہے، اور فرمایا بیٹھ، پہلے وعدے نبھائیں کہ پہلے کافروں کو دیکھیں۔ حضور کون سا وعدہ؟ تیرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تینوں رجاواں گے۔ تو دیکھ، جب تک تیری نگاہ نے سیر نہیں ہونا ہم نے باہر نہیں جانا۔ 3 دن دیکھتے رہے، کہا رج گئے ہو؟ جی حضور رج گئے۔ اور جب گئے مدینہ شریف میں، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حسن کا پرتو ایسا تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ صدیق کون ہے، حضور کون ہے۔ کہتے ہیں ادھر میں بیٹھ کھڑا تھا، ادھر حضور تھے، لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے، پھر میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، چہرے تو پتہ نہیں چلتا تو یہ دیکھیں میں غلام ہوں، یہ آقا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اونٹنیاں چلاتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے اور روز ہاتھ جوڑ کے پاؤں چومتا ہے، امی آج تو چھٹی دے دے میں ایک نظر ماہی کو دیکھا ہوں۔ یہ بھی عطا ہے،
یہ بھی میرے محبوب کی کہ ناراضگی ہے یہ حضرت اویس کرنی رہا، اور یہ بھی عطا ہے اگر تجھے در پہ بلائیں یہ بھی ان کی عطا ہے، اگر دور رہ کے تڑپائیں تو یہ بھی ان کی عطا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا ہجر بھی یار چسولا ہے پر وصل وصال دی حد کوئی نہیں، جو لذت ہجر ہے اسے اویس کے سوا کون جانے۔ روزانہ ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے چھٹی نہیں ہے چھٹی، پھر اگلے دن پھر چھٹی۔ ایک دن جو ماں کو ترس آیا کہا اتنے ہی دیوانے ہو تو جاؤ دیکھ آؤ، پر ایک کام کرنا، ایک نظر دیکھ کے فوراً واپس آنا۔ کہا ٹھیک ہے امی میں دوسری نظر نہیں دیکھوں گا۔ کہاں دوسری پابندی بھی ہے، یا گھر جانا یا مسجد جانا، مسجد جانا تو گھر نہ جانا، گھر جانا تو مسجد نہ جانا، بس یہ پابندی لے کر اویس چلے۔ اور پیر فرید نے کہا تتی تھی جوگن تو چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب دے مار پھراں، سونج بار تے شہر بازار پھراں، متن ڈھول ملے کہیں سانگ سبب، توڑے دھکڑے تھوڑے کھاندنی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندنی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندنی ہاں، ہمی دردیاں کتیاں نال ادب۔ صبح چلے دوپہر ہو گئی، سنگلاخ پتھر ہیں، پاؤں میں جناب چھالے ہیں، خون رس رہا ہے۔ کسی نے کہا ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں پہ چھالے ہوں گے، بس یہی لوگ تیرے چاہنے والے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت ہے، مدینہ میں اویس داخل ہوتے ہیں۔ عشق کہتا ہے، عقل کہتی ہے اویس گھر جاؤ گے یا مسجد جاؤ گے؟ پھر دوسرا جواب آیا، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، ماہی تو گھر میں ہوں گے۔ دروازہ گھر کا کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے بی بی فاطمہ پاک یا اما عائشہ پاک آئیں۔ کون ہو کہاں سے آئے ہو؟ کہ کرن کا جتوال ہوں، میں تیرے محبوب کے حسن میں حال سے بے حال ہوں، بتاؤ میرا ماہی کدھر ہے؟ دروازہ گھر کا کھٹکھٹایا تھا، بتانے والی بی بی نے کہا یہ دیکھ مسجد میں سونے بیٹھے ہوئے، حضور مسجد میں ہیں۔ جب مسجد کا نام آیا گرے اور بیہوش ہو گئے، اور کہا بستم بسے خیال کے بینم جمال دوست، او ہم نہ شد میسر سودائے خام شد، روز ازل دا زلف مٹھل دا، کل محبت پیچ پیوم برکت مرن تو عذر نہا، افسوس جو کیچ نہ دیکھ مرم۔ کچھ دیر تڑپے اور پھر تڑپ تڑپ کے اٹھ کے واپس آ گئے، ادھر وہ واپس آئے ادھر حضور آ گئے۔ لمبی سانسیں لے رہے ہیں، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، کبھی ہوائیں لیتے ہیں کبھی سانسیں لیتے ہیں۔ کون آیا تھا؟ حضور بس حال سے بے حال تھا، اجڑے ہوئے بال تھے، شکل کا جتوال تھا۔ حلیہ بتایا تو حضور کی چیخ نکل گئی اور فرمایا بس کرو، یہی تو کرن کا دوست۔ میرے پاک نبی نے وجد فرمایا ہے کوچہ الفت میں وحشت کی فراوانی، جب قیس کو ہوش آیا تو لیلا ہوئی دیوانی۔ وجد فرما رہے ہیں، بی بی زہرا پاک کو کہتے ہیں اور کچھ نہیں، یہ تو بتا کہ کپڑے کس طرح کے پہن رکھے تھے۔ کہا یہ چادر تھی اس طرح، درمیان میں پھاٹ پھاڑی ہوئی تھی، گلے میں ڈال کے سیڈیں کھجور کے پتوں سے سی ہوئی تھی۔ یا ایوہ المزمل کی کملی دی، کہا مجھے اس طرح کا لباس بنا دو گے جس طرح کا وہ اس نے پہنا تھا۔ پھر لباس بنوایا، وہ زیب تن فرمایا، اور صدیق اکبر کے گھر کے سامنے وقت فرمایا، ہر ایک کو بلا بلا کے کہا میرا اویس کپڑے ایسے پہنتا ہے، میرا اویس ایسے کپڑے پہنتا ہے۔ پھر صدیق اکبر نے بھی کہا ہوگا تیری ملاقات میں بھی صدقے اور تیرے ہجر والوں پہ بھی قربان جاؤں۔ حضرات گرامی قدر، زندگیاں میں نے حسن مصطفیٰ میرا عنوان تھا، اور میں نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی، اپنے عنوان پہ رہتے ہوئے میں نے معروضات پیش کی۔ امید ہے کہ آپ احباب محظوظ ہوئے ہوں گے، کیونکہ حسن یار کی بات ہو اور اہل محبت کو اچھی نہ لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، بار دیگر عرض کریں، ہمارے مسلک کا وہ سپیکر قائد اہل سنت میرے مشفق مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پیغام دینا، میں یہ قرض اتاروں گا، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اللہ علماء اہل سنت کی زندگیاں رکھے۔ یہ صحبتیں، یہ محبتوں کے رشتے انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے۔ اگر میری طرف سے دل دکھا ہو تو معذرت خواہ ہوں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دونوں۔